کیا ہر ولی اللہ کو کرامتیں حاصل ہوتی ہیں؟ کرامتوں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین آسمان ہلا سکتے ہیں یا وہ سونے چاندی کے انبار لگا سکتے ہیں؟ اصل میں کرامات ہوتی کیا ہیں؟ ہر شخص اپنی بساط اور عقل کے مطابق اس کو لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اولیاء اللہ ہوں یا پیغمبر ہوں، ان کی جو قدرت ہوتی ہے یہ لمیٹڈ ہوتی ہے، یا ان کو جو کرامت ملتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اب ہم اس قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی طرف جاتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے خاص کرتے ہیں تو اس کو کرامت بھی ملتی ہے، اس سے فیضان بھی جاری ہوتا ہے، اور وہی لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جہاں پر اولیاء اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا کہ جو آج دین کی ابلاغ کا کام کریں۔ میں نے بغیر نام لیے اس واقعے کو بیان کروں گا۔ میں نے ایک مولانا کا بیان دیکھا، تو انہوں نے ایک پیر صاحب تھے، ان سے دستار بندوائی، اور وہ کافی کنٹروورشل ہو گئی کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو ان کے جو اپنا ایک ان کا ایک سرکل تھا، انہوں نے ان کو سننا کم کر دیا کہ انہوں نے چونکہ ایسا معاملہ کیا تو یہ ایک اچھا عمل نہیں تھا۔ تو بعد میں میرے لیے بھی تجسس کی بات تھی کہ مولانا نے ایسا کیوں کیا، اپنی ساری زندگی وہ ایک ڈفرینٹ اس پہ چلتے رہے۔ تو بعد میں ان کا ایک کوئی کلپ میری نظروں سے گزرا، تو انہوں نے بتایا کہ جنہوں دستار باندھی، جی ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان کے خاندان کو مسلمان کیا، اور آج وہ مولانا دنیا جہان کو مسلمان کر رہے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ ایسی ایسی ڈیوٹیاں لگائیں، انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو مسلمان کیا کہ جن کا آج ہمارے اس معاشرے میں کنٹریبیوشن موجود ہے۔ اور اگر ہم ان مولانا کی اگزامپل ہیں، وہ اس ٹائم ایک بڑی ویورشپ رکھتے ہیں اور بڑے مستند عالم دین، بڑے سافٹ سپوکن، اچھے لہجے میں بات کرنے والے کہلاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو یہ ثمرات ہیں یہ اولیاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ حضرت بری امام سرکار جس علاقے میں موجود تھے، وہ علاقہ چور پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چور موجود تھے، رازن موجود تھے، جو کانوائز آپ کے افغانستان اس بیلٹ سے آتے تھے اور اس ایریا کو پاس کرتے تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اچھا۔ تو جب حضرت بری امام سرکار یہاں پر آئے تو لوگوں میں یہ تجسس پائے تھے کہ آپ کو وہاں پر آنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں کہ اب میرے ولی کی ضرورت ہے، اس کو بھیجا جائے۔ تو جب آپ اس علاقے میں آئے تو آپ نے اپنے نور سے اس کو چور سے نور بنا دیا۔ ہماری جد اعلیٰ حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مزار شریف پر گئے، آپ نے دیکھا کہ جس علاقے میں مزار موجود ہے وہاں پر زندگی کے آثار ابھی بھی کم ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آج سے 300 سال 400 سال پہلے کیا ہوگا، وہاں پر تو پگڈنڈیاں بھی نہیں تھی چلنے کے لیے، لیکن آپ مظفر آباد سے چلے اور اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایسی کرامت جاری کی، جو میں گوگل پانی کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آپ نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا۔ تو آج بھی اس گوگل پانی سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کی کرامت ہے۔ ڈاکٹرز جس کو لاعلاج کر دیتے ہیں تو وہ خود راستہ بھی بتاتے ہیں کہ اب تم رتا تشریف چلے جاؤ، اب تمہیں شفا وہاں سے ملے گی۔ تو اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، ان کو فیض بھی دیا، کرامت بھی دی، لیکن ہمیں یہ بتانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو فیض اور کرامت ہے یہ ہر انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ اچھا، سب نہیں سمجھ سکتے، سب نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ایک تو آپ کی عقل کا وہ لیول ہونا چاہیے، آپ کے پاس کچھ علم موجود ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس جستجو ہونی چاہیے، اور پھر سب سے جو پرائمری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو پھر آپ اولیاء اللہ کی نفی نہیں کر پائیں گے۔